جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قام مع الامام حتى ينصرف كتب اللہ له قیام لیلہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے عنوان ہے فضائل تراویح۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں، جب تک اس کی کوئی اہمیت اور مقام اور مرتبہ اور اس کی حیثیت اور اس کے فضائل و مناقب اور اس کی وہ اہمیت جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب تک وہ آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ اس کام کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے۔ ظاہر ہے آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جب آپ کے دل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے تبھی کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایک تو یہ بہت بڑا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں 2024، اگر میں یہ عرض کروں کہ یہ ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے اور طرح طرح کے نئے نئے چیزیں، نئی نئے فتنے اور نئی نئی اصطلاحات اور نئے نئے عقائد و نظریات ہمارے سامنے وضع ہو رہے ہیں، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی کہ ہمارے ذہنوں سے سنت کی اہمیت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہمارا نوجوان جب نماز کے فرائض پڑھتا ہے تو اس کے فوراً بعد مسجد سے نکلتا ہے یہ سوچ کر کہ سنت ہی تو ہے، یعنی جو چیز میں چھوڑ رہا ہوں تو سنت ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے۔ گویا ہمارا ذہنی لیول اب یہاں پر آ گیا ہے کہ ہم کسی عمل کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کے، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کی عادت مبارکہ تھی وہ کوئی عمل کرتے تھے تبھی جب وہ سنت ہو، یعنی ان کے ہاں سنت ہونا یہ کرنے کا معیار تھا کہ کوئی کام سنت ہے تو ہم کریں گے۔ لیکن آج ہمارا معیار اتنا گر چکا ہے، یہ بن چکا ہے کہ یہ عمل سنت ہے لہذا چھوڑ دو، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ ان باتوں سے دور رہیں جو لوگوں کے ہاں چلتی ہیں کہ تراویح کی نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پڑھی تھی، تراویح کی نماز کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو اس کا اہتمام نہیں کیا کہ میری امت حرج میں مبتلا نہ ہو، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ لازم اور ضروری ہے تو یہ تو حرج میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ایسے کسی بھی غلط نظریے کے تحت، غلط عقیدے کے تحت آپ پروان نہ چڑھیں، اور ایسی باتوں میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو اپنے اندر بہت سی سنتوں کو سموئے ہوئے ہے، جو اپنے اندر بہت سی اہم باتوں کو لیے ہوئے ہے، اسے ترک نہ کریں۔ تو یہاں سب سے پہلے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی ہے کہ جس شخص نے قیام کیا رمضان کا ایمان اور احتساب کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یقیناً اگر انسان صرف اس ایک حدیث کو ہی لے لے تو اس سے تراویح کی فضیلت اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا قیام کرنے سے اس سے مراد تراویح کی نماز قیام کرنے سے شرط یہ ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں۔ آگے چل کے ایمان اور احتساب کے حوالے سے وضاحت کی ہے ایک عنوان کے تحت کہ ایمان اور احتساب ہے کیا۔ تو ایمان تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا یقین ہو، آخرت پر عقیدہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہوں، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوں۔ ساتھ ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، احتساب۔ اسی سے ایک لفظ حسبہ بھی ہے، حسبہ ایک ہی معنی ہے۔ تو احتساب کہتے ہیں ہر ایسے عمل کو جو آپ کرتے ہیں تو جس مقصد کے لیے آپ نے اسے شروع کیا تھا، اختتام تک آپ کا وہی نیت باقی رہے، وہی جذبہ باقی رہے، تو یہ احتساب ہوتا ہے۔ میں اسے مزید آسان الفاظ میں یوں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں نیت ہوتی ہے، تو جو شروع میں ہوتی ہے اسے نیت کہتے ہیں۔ وہ نیت آپ کی آخر تک برقرار رہی کہ نہیں رہی؟ آپ نے ایک عمل شروع کیا اللہ کے لیے، درمیان میں دیکھا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے اپنی نماز لمبی کر دی، آپ نے اپنی نماز اور خشوع خضوع والی کر لی، آپ نے اور کچھ ایسا عمل کر لیا جس سے دکھلاوا مقصود تھا، تو اب اس میں نیت تو تھی اللہ کے لیے لیکن احتساب اس میں نہیں ہے۔ احتساب یہ ہے کہ جس نیت پر آپ نے شروع کی تھی اسی نیت پر اس عمل کا اختتام کیا جائے۔ جو عمل آپ نے اللہ کے لیے شروع کیا تھا تو اللہ کے لیے اس کا اختتام کیا جائے، اپنی نیت کو دائیں بائیں نہ ہونے دیا جائے، یہ ہے احتساب۔ تو اسی کے تحت یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کا مقصد اللہ کے لیے ہو، کیونکہ یہی ایمان اور جذبہ ہمارے اعمال کے قلب و روح کے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں بلکہ تولے جائیں گے۔ آگے پھر ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک زانیہ عورت کی کتے کو پانی پلانے پر مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، حالانکہ پوری زندگی اس کی گناہوں میں گزری۔ اسی طرح 3 لوگوں کا واقعہ بھی مشہور ہے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو وہاں سے نکلنے کے لیے پھر ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ غار کھول دی۔ ہم واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتے اور وقت کم ہے، تو بہرحال یہ بتانا مقصود ہے ان واقعات سے اور ان باتوں سے کہ ایمان اور احتساب کیا چیز ہے۔ تو ایک اللہ کے لیے آپ کا عمل ہو، اور بالخصوص اس میں جو تراویح والا جو عمل ہے، اور پھر تراویح پڑھنا، اور دوسرا ہے تراویح پڑھانا۔ تو تراویح پڑھانا یہ پڑھنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ تو جب ایک اتنا افضل اور عمدہ کام آپ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ حدیث ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، او کما قال، کہ جس نے کچھ کسی کو عطا کیا اللہ کے لیے، منع کیا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی تو بھی اللہ کے لیے، فرمایا فقد استکمل ایمانہ، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ ہمیں اس عنوان سے، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا ہر عمل فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی میں دوسری حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلۃ،
کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز میں، حتیٰ کہ وہ تراویح پڑھ لیتا ہے، پون گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس کے تحت ضمن مسئلہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارے ہاں تراویح کی جو نماز ہے اس کو کوشش کیا جاتا ہے بس جلد از جلد اپنا 1.5 پارہ 2 پارے یا 1.25 پارہ جتنا بھی پڑھتے ہیں اسے مکمل کر لیا جائے، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم آپ کو پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ تو لگنا چاہیے، اس میں تراویح میں 1.5 گھنٹہ تو لگنا چاہیے، جتنا آسانی سے لگے، آپ آسانی سے پڑھا سکیں، جتنا تسلی سے آرام سے۔ تو قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ تسلی سے پڑھنی چاہیے تاکہ کہیں قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو۔ تو فرمایا جب یہ نماز پڑھ کے لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ اب بھلے یہ سو جائے لیکن اس کو ثواب اب پوری رات کی عبادت کا ملے گا۔ تیسرا عنوان یہ ہے کہ تراویح کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک رہتی ہے اور اس کا وقت کیا ہے۔ جس رات رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند نظر آئے تو چھوڑ دی جاتی ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اگرچہ قرآن پاک کی تکمیل مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہو جائے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جلدی سے قرآن مکمل سن کر چھٹی کر لی جائے، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیے یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ کلام اللہ کا تراویح میں سنانا اور پورے رمضان میں تراویح پڑھنا، یہ نہایت اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ ذکر فرمائی کہ عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس رات عید کا چاند نظر آئے گا اس رات تراویح نہیں پڑھنی، یہ تو واضح بات ہے۔ اور وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب رمضان کا چاند نظر آئے۔ اس کا دار و مدار تاریخوں پر نہیں رکھا بلکہ چاند پر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر رمضان کا اعلان چاند دیکھنے کا رات 11 بجے بھی ہو، جیسے گزشتہ سال ہوا تھا، تو پھر 11 بجے تراویح پڑھنی ہوتی، 12 بجے ہو، 1 بجے ہو، جتنے بجے بھی اعلان ہو۔ تو ایسے نہیں کہ چلو آج چھوڑ دیتے ہیں کل سے شروع کریں گے، تو آپ ایک دن کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، ایک دن کی عبادت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا جب بھی چاند نظر آئے یا آج کے زمانے میں چاند کا اعلان ہو کہ نظر آ چکا ہے تو اس کے بعد تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ دوسری بات اس میں یہ ہمیں نظر آئی کہ سنت مؤکدہ ہے۔ یاد رکھیے، اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے سوال کہ بھائی سنت تو مؤکدہ تو وہ ہوتی ہے جسے حضور نے کبھی زندگی میں چھوڑا نہ ہو اور اس کی تاکید کی ہو اور اسے بار بار پڑھا ہو اور اس عمل پر آپ نے دوام اختیار کیا ہو، ہمیشگی اختیار کی ہو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، حالانکہ آپ نے زندگی میں آگے تفصیلات میں آ جائے گا کہ 1-2 دن پڑھی تھی یا 3 دن بعد روایات میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے سنت مؤکدہ ہونے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام یا ان کا ہمیشگی اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے اور اہل جنت کون سا فرقہ ہے، تو آپ نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ لوگ جو میرے طریقے پر چلیں گے اور خلفاء راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ بھی سنت مؤکدہ پہ چلنے والا شمار ہوگا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بالخصوص اور حضرت ابو بکر کے زمانے سے بالعموم تراویح کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ جب صحابہ نے اس کا اہتمام کیا تو یہ ہمارے لیے اب سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، اور اس کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ پڑھ لیں تو بھی ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، جو عام ہمارے ہاں سوچ بنی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک دفعہ اگر قرآن سن لیں تو پھر تراویح کی نماز بھی مکمل ہو گئی اور قرآن سننا بھی ہم نے سن لیا رمضان کے مہینے میں۔ تو ایسا نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے پورے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھنا، اور ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت سننا۔ تو قرآن پاک اگر آپ نے 10 دنوں میں سن لیا، آپ نے ایک سنت تو پوری کر لی، اور آپ نے اگر باقی 20 دن یا 10 دن تراویح نہیں پڑھی، جیسا کہ ہمارے ہاں 27 کو ختم ہوتا ہے تو آخری 2 دن کوئی تراویح پڑھتا ہی نہیں ہے، بہت کم لوگ، حالانکہ وہ 2 دن ہی تو اللہ سے سمیٹنے کے دن ہوتے ہیں، رحمتیں۔ تو بہرحال آپ حضرات اس میں نوٹ کر لیں، ذہن نشین فرما لیں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، وہاں بھی ہمارے ہاں ایسا چل رہا ہے کہ مسواک کے حوالے سے جو الفاظ یہاں پر ہیں کہ میری امت تنگی میں مبتلا نہ ہو جائے، وہی الفاظ مسواک کے حوالے سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اگر مجھے ان کے مشقت میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہوتا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی ٹوتھ پیسٹ کر لیتے ہیں تو وہ کافی ہے بس ہمارے لیے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے مسواک کرنا، دانت صاف کرنے کے لیے وہ لکڑی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے وہ استعمال کرنا، ایک سنت یہ ہے۔ اور ایک سنت ہے دانت صاف کرنا۔ تو برش کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے آپ دانت صاف کرنے والی سنت تو پوری کر لیتے ہیں یقیناً، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری سنت اس سے پوری نہیں ہوتی، وہ تبھی پوری ہوگی جب آپ مسواک کا استعمال کریں گے۔ جی بہرحال، تو اسی طرح یہاں پر یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، پورے رمضان میں قرآن سننا اور پورے رمضان میں تراویح پڑھنا۔ لہذا اگر کسی نے 10 کو ختم کر لیا، 15 کو کر لیا، 25 کو کر لیا، تو باقی دن بھی اس کے لیے تراویح کی نماز اسی طرح سنت مؤکدہ ہے جس طرح پہلے دن، دوسرے دن، 10ویں دن سنت مؤکدہ تھی۔